محمد آفتاب دار دروازہ متعلق درجہ ربیع الاول، ان کا موضوع ہے ایک اہم دینی فریضہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جناب صدر محترم اور حاضرین جلسہ، آج اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ نماز کے متعلق عرض کروں گا، جو عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، جو قرب خدا بندی کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، جب قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا کے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر شخص عجیب کیفیت میں مبتلا ہوگا، ہر انسان کی پیشانی عرق آلود ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ قرآن نے اس کا نقشہ عجیب انداز اور اجوتے طرز سے کھینچا ہے۔ فرمایا: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ یعنی وہ دن ایسا ہوگا جس دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ غرض اس دن ہر انسان میں ایک شان بے نیازی ہوگی، ہر شخص بے چینی و گھبراہٹ کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ حق جل مجدہ کی جانب سے بھی ارشاد ہوگا: آج یہاں نہ تمہاری جائیداد کام آئے گی، نہ تمہارے محلات تمہیں بچا سکیں گے، آج تو صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں اس یوم الجزا سے بچا سکے گی۔ ارشاد ہوگا: یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر عمل کر غافل کوئی دفتر میں ہے۔ دوستو، ان تمام اعمال میں سے بھی سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا: ہم نے تمہیں صحت و تندرستی عطا کی تھی، تم نے اسے نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں؟ روز محشر کے جا گزار بود، اولین پر شش نماز بود۔ یقیناً نماز ایک اہم ترین عبادت ہے، دین کا اہم ستون ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گیا۔ کفر اور اسلام کے درمیان نماز ہی حد فاصل ہے۔ حضرات، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز بیمارے بھی معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کرے، اگر وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کرے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافروں والا عمل کیا۔ گویا نماز کفر اور اسلام کے درمیان ایک آڑ ہے، اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے تو وہ اس آڑ کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے۔ فرمایا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
جب بھی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی، آندھی و طوفان آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر نماز کے قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور گوش گزار کر دوں جس سے معلوم ہوگا اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس سے کتنے غافل اور اپنے فرض منصبی سے کس قدر دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود بخود تو نماز پڑھتا ہے لیکن دوسروں کو اس کی تلقین نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، عزیز و رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کا حکم نہیں کرتا، تو دوستو وہ نماز کا قائم کرنے والا نہیں۔ اس کے ماننے کے بعد پھر اقامت نماز نہیں ہوگی۔ جہاں بھی قرآن کریم میں اور حدیث رسول میں اس کا حکم دیا گیا ہے وہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے، اور انہی کی تعریف قرآن کریم میں فرمائی ہے جو اقامت صلاح کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس لیے جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ماتحتوں کو نماز کو قائم کرنے کا حکم دیں۔ اس بات سے ہم کتنے غافل ہیں، اپنی گریبانوں میں جا کر دیکھیے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولاد سینما میں، ناچ گانوں کی محفلوں میں خوب دھوم دھڑاکے سے جاتے ہیں۔ جہاں ہم ذکر و اشغال کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارے ماتحت، ہماری مائیں بہنیں چغلی، غیبت، اتہام اور بیکار قسم کی باتوں میں مشغول رہتی ہیں، لیکن ہم انہیں کبھی منع بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی آخرت کا ہمیں کبھی فکر لاحق نہیں ہوتا۔ آج ہمارے پورے معاشرے اور سوسائٹی کا یہی حال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اچھے عمل کریں، خدا کے یہاں سرخ روح ہو جائیں، فحش اور بری باتوں کا ہم سے خاتمہ ہو جائے۔ یہ باتیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں، خدا سے لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہی بری باتوں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں، انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، 5 وقتہ خدا کے دربار میں اپنی پیشانی کو جھکایا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو نماز کے اہتمام کی سچی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔